بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کیا تقدیر کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے یا بدل بھی سکتے ہیں؟ نہیں، تقدیر قطعاً ایسی چیز نہیں ہے جس میں تبدیلی نہ ہو سکے۔ تقدیر کی 3 اقسام ہوتی ہیں: تقدیر مبرم حقیقی، تقدیر مبرم غیر حقیقی اور تقدیر معلق۔ پہلی قسم تقدیر مبرم حقیقی ہے۔ یہ آخری فیصلہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے اور اس میں تبدیلی ناممکن ہے۔ اسی لیے جب فرشتے قوم لوط علیہ السلام پر عذاب کا حکم لے کر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ خداوند میں عرض کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، فرشتوں نے کہا، اے ابراہیم، اس بات سے درگزر کیجئے، بے شک اب تو آپ کے رب کا حکم عذاب آ چکا ہے اور انہیں عذاب پہنچنے ہی والا ہے جو پلٹایا نہیں جا سکتا۔ چونکہ یہ عذاب قضائے مبرم حقیقی تھا اس لیے نہ ٹل سکا۔ دوسری قسم تقدیر مبرم غیر حقیقی ہے، جس تک خاص اکابر اولیاء کی رسائی ہو سکتی ہے۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں، میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں۔ اسی کی نسبت احادیث میں ارشاد ہوتا ہے، صرف دعا ہی قضا کو ٹالتی ہے۔ تو دوستو، تیسری اور آخری قسم قضائے معلق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے تو ہم اس کے بدلنے والے ارادے، نیت اور دعا کے ساتھ ہی اس کی تقدیر بھی بدل دیں گے۔ سورۃ الرعد میں ارشاد فرمایا، اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تعظیم کا سجدہ نہ کیا اور اس وجہ سے وہ کافر ہو گیا، لیکن اس بدبخت شیطان نے اللہ سے دعا کی۔ اس نے کہا، اے پروردگار، پس تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے اسے کھلی چھٹی دے دی۔ اگر اللہ شیطان مردود کی دعا قبول کر کے اس کی تقدیر بدل سکتا ہے تو یقیناً اپنے نیک بندوں کی دعاؤں سے بھی تقدیر بدل سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں شام میں طاعون کی وبا پھیلی اور اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شام کے سفر پر تھے۔ وبا کی وجہ سے انہوں نے وہاں سے نکلنے میں جلدی کی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا آپ تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیا، میں اللہ کی قضا سے اس کی قدر کی طرف بھاگتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر طاعون جیسا مرض کسی علاقے میں وبا کی صورت میں پھیل جائے اور میں کسی دوسرے علاقے میں پہنچ کر اس مرض سے بچ جاؤں تو میرا بچ جانا خدا کی تقدیر یعنی علم میں ہوگا۔ لہٰذا آیت مبارکہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ثابت ہو گیا کہ خداوند تعالی جب چاہتا ہے اپنے علم کے مطابق موقع با موقع تقدیر میں رد و بدل کرتا رہتا ہے، اور یہ رد و بدل قضائے معلق کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن جو خدا کے علم میں آخری فیصلہ ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ جزاک اللہ۔